وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، آج آپ کے شہر میں آپ حضرات کے درمیان موجود ہو کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ ایک ہی میدان عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے۔ علماء ہونے کی وجہ سے ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، ہم سب کا ایک ہی کام اور ایک ہی میدان ہے۔ جب ایک شعبے سے وابستہ لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیالات ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، تو اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی یہ مجلس اسی انداز کی ایک مذاکرے کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا فرمائے۔ معزز علماء کرام، اگرچہ کہ آپ حضرات تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک کے پیچھے سینکڑوں کی تعداد ہے، اور آپ تک جو پیغام پہنچایا جائے گا وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے پیچھے جو امت کا ایک بڑا طبقہ ہے اس تک بھی یہ پیغام انشاءاللہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے دو طرح کی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب جا کر آدمی کو اس کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک محنت ہے جس ذات مقدس کے پاس سے فیصلے نکلتے ہیں، کائنات میں ہر آنے والی تبدیلی اس کی مشیت اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھے برے جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کی مشیت اور اللہ کے منشے کے بغیر نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم کو حالات سے نکلنا ہے یا اپنے اوپر جو آفت آئی ہے اس سے نکلنا ہے، تو ایک محنت ہے اس ذات باری تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کو منوا لینا۔ یہ ایک محنت ہے، اور دوسری محنت کا تعلق اسباب سے۔ اسی پروردگار نے اس دنیا کے اندر تمام معاملات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ کسی کام میں
یا کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جتنی تدبیروں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اگر ان ساری تدبیروں کو اختیار کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر تدبیروں کے اندر تھوڑی بھی اگر کمی رہ گئی تو آدمی ناکام ہو جائے۔ یہ دوسری محنت کرنی۔ ایک محنت پروردگار عالم کو راضی کرنے کی محنت ہے، جہاں سے فیصلے آتے ہیں، جہاں سے جو ہے نا ہر چیز طے ہوتی ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ساری کائنات کے دل ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی محنت ہے اور یہ طویل المدت کام ہے۔ پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی زندگی کا جائزہ ہے، پھر اجتماعی تبدیلی لانے کے لیے محنتیں کرنا۔ ظاہر ہے دونوں میں آپ کو دونوں کام وقت طلب ہے، یہ دونوں کام ہفتے مہینے میں ہونے والے نہیں ہیں، مستقل اس میں لگے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ کٹا ہوا ہے وہ جب جڑ جائے گا، کنیکشن جڑنے کے بعد پھر مسائل حل ہونا شروع ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ دنیا میں بڑی سی بڑی تدبیریں اختیار کر لیں، کامیابی ملنے والی نہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے یہ دونوں محنتیں کیا کرتے تھے۔ امت کا ایک طبقہ اگر پہلی محنت کر رہا ہے تو دوسرا طبقہ دوسری محنت بھی کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی آدمی تمام کام نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں اللہ نے الگ الگ کام کرنے والوں کو پیدا فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ بس سارے لوگ سارے کام چھوڑ کر ایک ہی کام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ایسا مطالبہ کرنا بھی غلط ہے۔ سارے کاموں کی ضرورت ہے امت کو، اور سارے کام کرنے والے قابل قدر ہیں، سارے کام کرنے والے قابل قدر ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پہلی جو محنت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے کروانے کی محنت، اس محنت میں آدمی کو اپنے نفس کو نشانہ بنانا ہے، اپنی ذات کو۔ ایک ایک بندہ اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والا بن جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا میں جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں ان میں ہمارے کرتوتوں کا، ہمارے اعمال قبیحہ کا، ہماری بدعملیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد موقعوں پر یہ بات اللہ نے بتائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ یہ بھی فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر آگے لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے تھوڑے اعمال کا مزہ ہے، پورے کا نہیں ہے۔ اور یہ مزہ چکانے میں بھی ان کے مہربانی کار فرما ہے۔ وہ کیا فرمانے؟ لعلہم یرجعون، یہاں تھوڑی تھوڑی جو میں تم کو عذاب کا جو مزہ چکا رہا ہوں تاکہ تم لوٹ آؤ میرے طرف سے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ساری بدعملیوں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی پکڑ شروع کرے، انسان تو انسان فرمائے کہ ایک جاندار بھی
روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ ہمیں اس وقت ہر بندے کو اپنی ذات کے بارے میں اپنے کو بدلنے کا اہتمام کرنا، اور امت کے اندر بھی یہی بات چلانا ہے۔ بھائی ان حالات میں کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں ایک عام آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی تم ایک عام آدمی ہو، تم اپنے گھر کو سدھار سکتے ہو، تم اپنی ذات کی اصلاح کر سکتے ہو، تم اپنے تمام ماتحتوں کو دین پر لا سکتے ہو۔ تمہارا یہ کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بنے، اور پروردگار جو ہم سے ناراض ہیں وہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر لا محالہ اللہ کے فیصلے بھی ہمارے حق میں ہوں گے۔ یہ جتنے ظالم ہیں نا، یہ اللہ کے یہ شطرنج کے مہرے ہیں۔ فلاں کی حکومت ہے، فلاں ظالم ہے، پھر انیس آ گیا۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ مہرے ہیں، ان کی اپنی کوئی، ان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہرے ہیں، اللہ ان کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے معزز علماء کرام، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنا یہ آنے والے مسائل کے حل کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت پر جو آفتیں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، ان کا حل ہم نکالیں، تو اس کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنی ذات سے، اور وہ کام شروع ہوگا سچی توبہ سے۔ پھر توبہ کے بعد توبہ پر برقرار رہنا، اور جن اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے ان کی اصلاح کرنا، بندوں کے ساتھ تلفی ہے اس کی تلافی کر لینا، کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ برتاؤ ہوا ہے اس کی معافی تلافی کر لینا، اور جو بھی کسی نے کسی کا حق دبایا تو حق کو لوٹا دینا، دینی اعتبار سے جہاں جہاں خامی ہے اس خامی کو جان کر خامی کو دور کرنا، یہ تو ہے نا پہلا کام۔ اور یہ جو اصلاحی مجلسیں ہوتی ہے نا، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک فرد کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو، اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کرے۔ ہر بندہ، عالم ہو غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تاجر ہو یا کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر طبقے کے اندر جب یہ فکر پیدا ہوگی نا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور یہ کام لمبا ہے، طویل المدت، لانگ ٹرم کام ہے، چلتے رہے، ہٹنے کا نہیں ہے، لگے رہنا۔ ایک گھر کا بڑا آدمی ہے، اس کو لگے رہنا ہے اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، خاندان کی اصلاح کے لیے، خود اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ اب یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے مدارس کے لائن کی ہو، یا دعوت و تبلیغ کی لائن کی محنتیں ہوں، یا خانقاہوں کے ذریعے اللہ والوں کی جو کوششیں ہیں، ان سب کا مقصد یہی پہلی والی محنت ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، بہت اہم ترین یہ کام ہے، پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے تھے، بھائی تم جو ہے نا اپنے کو بدلو، میں اپنے فیصلے بدل دوں، میں تم پر مہربان ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم پیش قدمی کرو، آگے آؤ، میری رحمت تم کو ڈھانپ لے۔ یہ کام ہے میرے بھائیوں۔ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس میں بھی ہم کو امت کو یہ بتانا ہے، پہلے نمبر پہ یہی بتانا ہے، یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو وقف بل جو پاس ہو گئی ہے، تو اس میں جو کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سب سے پہلا کام یہی کرنے کا ہے، ہم کو امت کو بھی بتانا ہے جمعے کے بیانات میں، کیونکہ پہلے اپنی اصلاح کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو درست رکھو، اور جہاں جہاں تم سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ کوتاہیوں کو ختم کرو، اور اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کو منانے کی فکر کرو۔
دوسری جو محنت ہے اسباب کے نقطۂ نظر سے، وہ محنت بھی، اس کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اگر آپ فرض کر لیجیے ایسا اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے گھر میں بٹھا کر سارے مکے والوں کو ایمان میں داخل کرنے کے اللہ کو قدرت تھی یا نہیں؟ بہت قدرت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو عہد میں جو ہے نا اپنے دانت شہید کروانے کی ضرورت نہیں تھی، سر میں جو ہے نا لوہے کی کڑی گھس گئی، جنگ احزاب میں پتھر باندھے گئے، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی، 2 3 مہینے خالی کھجور پر اکتفا کرتے رہے، طائف کے اندر آپ پر جو ہے نا پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کی قدرت رکھتا ہے، اللہ اپنے دین کو سربلند کرنے کی قدرت پورا رکھتا ہے، مگر اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر جو ہے نا اسباب کا نظام اللہ نے بنایا ہے، جہاں اسباب اختیار کرنا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن فرض کیجئے ان کے درمیان اگر اتحاد نہ ہو تو کیا دنیاوی مقاصد میں کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی۔ ایک ضابطہ ہے، بھائی متحد رہو گے تو تمہارے پاس طاقت آئے گی، بھلے تم روزانہ تہجد پڑھتے ہو، لیکن اگر کام میں اگر اتحاد نہ ہو تو لا محالہ اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تو اسبابی نقطۂ نظر سے میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، اور سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے معلوم؟ یہ وقف بل کا معاملہ ہو یا دوسرے مسائل، یہ سب کیوں ہو رہے بولے تو ہم کمزور ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے۔ اور دنیا کا اصول کیا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے وہ مسل دیا جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے۔ جو قوم کمزور ہوگی وہ روتی ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر، پتہ نہیں اقبال کا ہے یا کسی اور شاعر کا ہے، وہ شعر مشہور ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ یعنی یہ جو مسلمان جو مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، وہ اصل میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جرم ضعیفی کی سزا ہے۔ جرم ضعیفی یعنی کمزور ہونا ایک جرم ہے۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ اس دنیا میں جو کمزور ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو مسل دیا جاتا ہے، اس کو رگڑ دیا جاتا ہے، اس کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان طاقتور تھے، جب کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو کمزوری آئی ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک تو لانگ ٹرم کام کرنا ہے۔ ان کو کمزوری جو آتی ہے نا، کمزوری کیسے آتی ہے یہ بھی دیکھیے آپ۔ کمزوری کی بنیادی وجہ دین کے اندر کسی قوم کا کمزور ہونا، یعنی ہم اگر دین میں کمزور ہوں گے تو ہماری پوری قوم کی قومی حیثیت سے ہمارے اندر کمزوری آئے گی۔ دین جو ہے نا یہ کسی بھی قوم کو طاقتور بنانے کا سب سے بڑا چشمہ ہے۔ جب ہم دین میں کمزور ہوں گے تو لا محالہ لوگوں کے درمیان ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو طاقتور بننے کے لیے سب سے بنیادی کام تو دیندار بننا ہے، اور پوری قوم کے اندر اجتماعی طور پر دین کے تمام شعبوں کا زندہ ہونا ہے، نمبر 1۔ اور اس کے علاوہ دین کے علاوہ کیا ہے؟ جو قوم تعلیم میں کمزور ہوگی وہ قوم کمزور پڑے گی۔ تعلیم میں اگر کوئی قوم پیچھے رہ گئی سمجھو وہ قوم کمزور ہو جائے گی۔
معیشت میں اگر کوئی قوم پیچھے ہے وہ کمزور ہے، سماجی اعتبار سے اگر کوئی قوم کمزور ہے تو وہ قوم پیچھے رہ جائے، کمزور ہو جائے۔ تو کمزوری دور ہوتی ہے، ایک تو مذہب سے گہرا تعلق ہونا دین کا، اور دوسرے جو ہے کمزوری دور ہوگی جب 100% جو ہے ہماری قوم کے اندر تعلیم ہے۔ آج یہودی جو ہے نا، یہودی جو پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا جو ہے تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ، وہاں پر یہ ظالم جو ہے نا نسل کشی کر رہا ہے، نسل کو ختم کر رہا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے تازہ سلسلہ، یعنی 15 مہینے سے زائد ہو گیا، 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے، تو باری میں سوچ سکتے۔ اب امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ساتھ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق پر ہے، پر نہیں، وہ جانتا ہے کہ ظالم ہے اسرائیل، اسرائیل کا وجود خود جو ہے ناانصافی پر مبنی ہے، مگر وہاں ساتھ کیوں دے رہا؟ اس لیے کہ امریکہ پر یہودیوں کا شکنجہ ہے، امریکہ کا پورا نظام، وہاں کا فائنانشیل سسٹم اور وہاں کا پورا جو ہے وہاں کی پوری معیشت یہ یہودیوں کے ہے۔ یہودی جس کو چاہیں گے وہی حکمران بنے، اور جو بھی حکمران بنے وہ یہودی مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تعلیم کی قوت۔ یہ اسرائیلی، یہ یہودی جو ہے نا دنیا میں 2% بھی نہیں ہے لوگ، دنیا کی کل آبادی میں، مگر تعلیم میں جو ہے نا ان کا حال کیا ہے؟ بڑے بڑے جو نوبل پرائز دیے جاتے ہیں، اکثر نوبل پرائز یہودیوں نے حاصل کیا، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور دیگر میدانوں میں جو عالمی سطح پر جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے نا، وہ لینے والے کون ہیں؟ ان میں کے 90%، 80% لینے والے یہودی۔ تو میرے بولنے کا مطلب میرے بھائیوں، تعلیم جب تک ہمارے معاشرے میں تعلیم جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دینی تعلیم نہیں بول رہا ہوں، دینی ہو اصلی ہو، دونوں تعلیم، دونوں تعلیم۔ ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں عصری تعلیم میں مسلمان کتنے پیچھے ہیں؟ اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو آج سے جو ہے نا یوں سمجھیے کہ تقریباً 20 برس پہلے جو سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی، تو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ تعلیم میں مسلمان دلتوں سے زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ۔ اگر ہم اپنی بستیوں کا جائزہ لیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنی بستی کا جائزہ لو کہ بھئی ہمارے شہر میں مسلمانوں کا تعلیمی فیصد کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، آپ کو پتا چلتا۔ پھر جو بچے ہمارے تعلیم پاتے ہیں وہ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے بہت سے نکل جاتے ہیں، بعض 10ویں پر کٹ ہو جاتے ہیں، خلاص اس کے بعد دوسرا کاروبار یا دنیا۔ اعلیٰ تعلیم میں تو برائے نام یہ ضلع کے کلکٹر جو بنتے ہیں، کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، یہ بننے کے لیے وہ سول سروسز کے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ پڑھائی کیسی کرنی پڑتی ہے؟ گھنٹوں کے اعتبار سے، یعنی روزانہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، ویسے ہی بندے کامیاب ہو سکتے اس کے اندر۔ پورے ملک کے اندر اس میں کتنے جو ہے نا مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، آپ حیرت کریں، پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا فیصد اس کے اندر 2-3% بھی نہیں، بقیہ پورے غیر۔ آپ غور کرو، اضلاع میں جو کلکٹر ہوتے ہیں نا، اکا دکا کہیں آپ کو مسلمان ملے گا، سب غیر مسلم۔ اور یہ کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر جو ہوتا ہے نا، پورے ضلع کا سسٹم اس کے ہاتھ میں رہتا، پورا نظام اس کے ہاتھ میں رہتا۔ ہمارے مسلمان بچے جو تعلیم پاتے بھی ہیں
زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، باہر جائیں گے، کمائیں گے آگے. یہی ان کی جو ہے معراج ہے. تو تعلیم سے قوت آتی ہے. نمبر 2 معیشت، مالی اعتبار سے طاقتور. ہمارے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ ایسی بری بلا ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے کافر بھی ہو سکتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے نا کیا کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کی دست نگر ہو جائے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اپنے کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسروں کو تم دے سکو. معیشت مضبوط ہے. دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں یہ جو انگریزی ممالک ہے نا، یورپ کے ممالک، وہاں کے سارے عیسائی کیا کرتے ہیں، اپنی معیشت کے ایک بڑے حصے کو عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے الگ نکالتے. وہ کروڑوں میں ہوتا ہو، اور پھر وہ کروڑوں کا جو بجٹ ہوتا ہے نا، وہ ہندوستان اور جو ہے نا دیگر پسماندہ جو افریقی ممالک ہیں، کونے کونے کے دیہاتوں تک وہ بجٹ پہنچتا. اور یہاں کام کرنے والی جو عیسائی مشنریاں ہوتی ہیں، وہ غریب مسلمانوں کو بیماری میں ان کا علاج کرا دیے، ان کے لیے ماہانہ وظیفہ، قرض کی ضرورت ہو تو قرض کیسے ان کو دیا جائے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم. یہ ہو رہا ہے. عیسا قادیانی لوگ قادیانیت کیسا پھیلا رہے ہیں؟ مال کے بل ہوتے. ہمارا دین ہم کو جیسے نماز فرض ہے نا، اللہ کے نبی یہ بتاتے ہیں کہ طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. کسب حلال ایک فرض ہے. اسی طرح سے سماجی طاقت بھی ہوتی ہے. سماجی طاقت کا مطلب ہمارے درمیان سیاسی جو ہے نا قوت ہونا چاہیے، ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر سماجی شعور ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں میرے معزز بھائیوں بزرگوں یہ کیا کرتی ہیں؟ طاقت، امت کو طاقتور بنانے والی. ان چیزوں سے امت طاقتور بنے گی. جب ہم طاقتور ہوں گے نا، طاقتور کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا جیسے اب کیا جاتا، جیسے اب کیا جا رہا ہے طاقتوروں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا. تو امت کو طاقتور بننا ہے، یہ ہمارے تمام مشکلات کا حل ہے میرے کو. اور طاقتور بننے کے لیے دین میں طاقت آنا ضروری ہے، ہماری تعلیم میں بہتری، معیشت میں بہتری، سماجی اعتبار سے ہمارے اندر قوت اور طاقت اور اتحاد یہ ضروری ہے. دوسری چیز میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اسبابی لائن کی باتیں میں بتا رہا ہوں. اسبابی لائن سے جو محنت ہم کو دوسری محنت میں نے بتائی نا، تو اسبابی لائن کی محنت میں پہلی محنت تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے، مرگ مفاجہ. یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے. تو جرم ضعیفی میں امت جو ہے نا کئی سو سال سے، کئی صدیوں سے اسی جرم ضعیفی میں امت جی رہی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے لانگ ٹرم جو ہے نا محنت کی ضرورت ہے. طویل المدت منصوبے کو جو ہے نا روح عمل لانا ضروری ہے، مستقل یہ کرنے کا کام. اسباب کے اعتبار سے دوسری جو محنت ہے، دوسری محنت میں ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو حالات کی سنجیدگی کا احساس ہونا. بھائی کوئی مصیبت آئی سمجھو، تو اس مصیبت کی سنجیدگی کا میرے اندر جتنا جو ہے نا اس کا احساس ہوگا، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. اب جو حالات ہیں میرے بھائیوں کو، حالات چاہے ہندوستان میں ہو یا عالم اسلام میں دوسرے ملکوں میں، جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، یہ جو حالات ہیں، بھائی ذرا بند کر دو، یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات ایسے ہیں، ان کی سنجیدگی کا اگر ہمیں صحیح اندازہ ہو تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنی خوشی کی تقریبات، ہماری خوشی کی تقریبات پھیکی پڑ جانا چاہیے. اتنے سنگین حالات ہیں. فلسطین کے اندر روزانہ 100-150 لوگ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 1.5 سال سے مارے جاتے.
بھائی 60,000 70,000 یہ خالی جو ہے نا یہ سرکاری رپورٹ ہے، اصل جو تعداد ہے نا وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے. ابھی بھی تیزاب کے ٹینک بنا کر اس میں پھینکا جا رہا ہے فلسطینی قیدیوں. تیزاب کے ٹینک ویڈیو آپ لوگ دیکھو سوشل میڈیا، کیسے کیسے مسائل ڈھائے جا رہے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اب کھانے کے لیے کچھ نہیں وہاں، اندر راستے کو یہ بند ہے، بچے جو ہے بھوک سے بلک بلک کر جان رہے ہیں. اگر ہمارے اندر تھوڑی بھی اسلام کی غیرت اور حمیت، اخوت اسلامی کا تھوڑا بھی جو ہے احساس اگر ہو تو ہمیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں. مگر آپ رات کو 12 بجے حیدرآباد میں آپ آئیے گاڑی لے کے، حیدرآباد کے شادی خانوں کا چکر کاٹ، سارے شادی خانے آباد، ذرا فرق نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی میں فلسطین میں ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، میرے لیے خوشی کا کیا موقع ہے، شادی کی شادی کر کے ختم کرو. ذرا بھی ہماری شادی کی مجلسوں محفلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی جو ہے مطلب ہے کہ موسیقی ہے، وہی جو ہے نا کھانے قسم قسم کے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں جو ہے نا ہم کو بالکل احساس نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بے حسی جو ہے نا اس کی وجہ سے جب ہمیں اندازہ نہیں ہوگا حالات کی سنگینی کا تو ہم بچاؤ کی فکر نہیں کر سکتے. تدبیر کب ہم اختیار کریں گے؟ جب ہم کو حالات کی سنگینی کا صحیح اندازہ ہو. حیرت کی بات ہے کہ اتنا ظلم اٹھایا جا رہا ہے مگر ہمارے پاس کوئی جو ہے نا تبدیلی نہیں ہے، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کم سے کم بھائی خوشی، یہ تقریبات جو ہوتی ہے نا، کیا ہم ان کو سادہ سیدھا نہیں کر سکتے؟ روزانہ فوٹوਆਂ دیکھ رہے مگر پھر بھی جو ہے ہماری عیش و عشرت میں، ہماری شادیوں کی جو ہے نا کے معیار میں کوئی فرق نہیں. یہ بے حس قوم کی نشانی ہے. تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسبابی نقطہ نظر سے جو دوسری جو محنت ہے نا، اس میں پہلا کام کیا ہے بولے تو ہم کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو وقف بل کی شکل میں جو آیا، اس کی سنگینی کا، ہم یہ وقف بل کے تعلق سے جو مہم اب چلا رہے ہیں نا، علماء کرام سے ہماری گزارش ہے اس کے اندر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ وقف بل کتنا خطرناک ہے. لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ یہ وقف بل کتنا خطرناک ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا، ابھی بتا رہے تھے وقف بل پاس ہونے کے بعد، ابھی حال میں جب پاس ہوا نا 170 دینی مدرسے بند ہو چکے یو پی کے ساتھ. ہاں سمجھ رہے نا، 170 مدرسے یو پی میں اب یہ قانون بننے کے بعد. اور ابھی آپ نے کل کے اخبار کو پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، مدھیہ پردیش میں ایک مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے سے گرا دیا. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے بولے تو اس وقت بل کے بعد جو ہے کیا ہوگا مسئلہ. مثلاً یہ مسجد ہے تو اگر اس کا اگر دستاویزات، یہ زمین وغیرہ کے پورے دستاویزات اگر ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے سب آپ بولے کہ یہ وقف میں ہے تو اب نئے قانون کے اعتبار سے آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے سے جو دستاویزات ضروری ہے وہ ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے بولے تو خلاص یہ وقف میں نہیں ہے. وقف میں نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ خلاف قانون، بس اس پہ قبضہ کرو، اسے ختم کرو. اور کل جو ہے نا یو پی کے وزیر اعلیٰ کا بیان آیا کہ ہم اب تک بہت سارے مسلمانوں کی اوقافی زمینیں جو ہے نا ہندوؤں کو، غریب ہندوؤں کو دے چکے ہیں. اب اس کے بعد ہم آزادی کے ساتھ جتنی وقف زمینیں
جو مسلمانوں کی ہیں وہ لے کر ہم غریب ہندوؤں کو دیں گے. جب پارلیمنٹ میں جو بحث چل رہی تھی تب کیا بولے؟ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جو مدرسے مسجدیں ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا. تو یہ اصل میں کیا ہے بولے تو جتنی تاریخی مسجدیں ہیں نا وہ ساری تاریخی مسجدیں بھائی جس زمانے میں 100 سال 200 سال پہلے جو ہے نا اس دور کا کوئی بھی بندہ جو ہے زمین کو وقف کرا اور مسجد بنایا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح رجسٹریشن کا سلسلہ نہیں تھا، ریونیو کا جو نظام ہے وہ نہیں تھا، تو اس کے آپ کو کاغذات دوبارہ نہیں مل سکتے، بہت کم ہے. ایسے تمام تاریخی مسجد سب کی باری آئی. معمولی جو ہے نا یہ نہیں ہے، اس کی سنگینی کا ہمیں اندازہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہماری تہذیب کو، ہمارے دین کو، ہمارے وجود کو ختم کرنے کا یہ پلان ہے. یہ وہ پلان ہے جو اسپین اندلس میں اپنایا ہے، یہ وہ پلان ہے جو سوویت یونین میں روس کے اندر 2020 میں روس میں کمیونسٹوں نے قبضہ کر کے کیا کیا تھا؟ دین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے اوقاف کو ختم کر، جتنی مسجدیں ہیں سب کی ملکیت ختم کر دی. تو چنانچہ جو ہے جب جو ہے مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا باقی نہیں رہا تو پھر ان مسجدوں کے اندر کیا کیا گیا؟ ان کے اندر جو ہے نا رقص و سرود کی مجلسیں، جانور باتیں چاہیے. آپ حیرت کریں گے، میرے پاس جو ہے ہمارے ابھی گزشتہ اتوار کو ہمارا ایک مضمون جو ہے نا روزنامہ منصف میں آیا ہے. میں جو ہے نا اس کے اندر اس مضمون کا ایک حصہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا احساس ہو جائے. میں ایک حصہ اس کا جو ہے سنانا چاہتا ہوں. یہ وقف بل کے تعلق سے ابتدا سے کیسا مسئلہ شروع ہوا؟ سب سے پہلے حکومت نے پارلیمنٹ میں جب یہ وقف بل پیش کیا تو اپوزیشن نے سخت اختلاف کیا. اپوزیشن کے اختلاف کے بعد اس بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا گیا. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 6 مہینے اس پر غور و خوض کیا. وہ خالی بتانے کے لیے ہو، وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ واقعتاً غور کر کے جو چیزیں غلط ہیں اس کو نکالنا ممکن نہیں، خالی یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو. تو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی 6 مہینے تک غور و فکر کر کے 30 جنوری 2025 کو اس نے اپنی رپورٹ حکومت کو سونپی. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اس نئی بل میں یہ جو وقت ترمیمی بل جو ہے نا اس کے اندر کیا ترمیم ہوئی ہے؟ 66 قسم کی تبدیلیاں اس میں شامل کی گئی. 44 ترمیمات اپوزیشن کی جانب سے دی گئی تھی اور باقی ترمیمات مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے حکومت کی 23 ترمیمات میں سے 14 کو منظور کر لیا
जबकि अपोजिशन की 44 तरमीमात में से एक को भी मंजूर नहीं है। अब इससे अंदाजा कर सकते हैं ये मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का मकसद क्या है। भाई हुकूमत की जो है ना, हुकूमत की 23 तरमीमात में से 14 को ले लिए ये लोग। अपोजिशन की जानिब से 44 तरमीमात पेश की गई थी, एक भी नहीं मौजूद। उसके बाद क्या हुआ, अब यह बिल इस्लाम और मुसलमानों के लिए किस कदर खतरनाक है उसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि नई तरमीमात में गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल करने की इजाजत दी गई। कहीं अब तक जब से जो है औकाफ का मसला है, किसी गैर मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब ये हिंदुओं का जो वक्फ है ना, सिखों का वक्फ अलग है, हिंदुओं का अलग है, बुद्धों का अलग है, उनमें से किसी के वक्फ में कोई मुसलमान नहीं। ये पहली मर्तबा मुसलमानों के औकाफ में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की पूरी गुंजाइश है। अब गैर मुस्लिम अफराद को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाना वक्फ के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। वक्फ खालिस इस्लामी मामला है, इसमें गैरों को शामिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैन औकाफ में किसी गैर की शमूलियत नहीं रखी गई, इसी तरह मुस्लिम औकाफ में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत दुरुस्त नहीं होनी चाहिए। फिर इस बिल के अंदर मरकजी और रियासती हुकूमतों को वक्फ बोर्ड की सरगर्मियों को पर बराह रास्त नजर रखने की बात की, यानी ये लिखा गया है कि हर रियासत के वक्फ बोर्ड की निगरानी वहां की हुकूमत करेगी और मरकज भी करेगा। तो उसका मतलब अब तक ऐसा नहीं था, वक्फ बोर्ड अपने तमाम मसाइल खुद हल कर रहा था। तो ये बहुत खतरनाक तब्दीली है। ये दरअसल वक्फ बोर्ड में हुकूमती मुदाखलत की राह हमवार करना है। हुकूमत और हुकूमती अफसरों को औकाफी जायदादों से मुताल्लिक फैसले का भी इख्तियार दिया गया है। कोई भी किसी भी औकाफी जायदाद के बारे में अगर तनाजा पैदा हो गया तो फैसला कौन करेगी? हुकूमत करेगी, या हुकूमत का जो कलेक्टर है वो करेगा। तो लामाला हुकूमत का जब बंदा होगा तो लामाला वो हमारे हक में थोड़े करेगा फैसला। तो ये बड़ा खतरनाक हिस्सा है इस बिल के अंदर। तो अगर किसी औकाफी जमीन पर वक्फ बोर्ड मदरसा या मस्जिद तामीर करने का इरादा रखता हो तो इस तरमीमी कानून के बाद हुकूमत उसमें मुदाखलत कर सकती है और ये कह सकती है कि वहां मस्जिद या मदरसा नहीं बनेगा, बल्कि हम वहां स्कूल बनाएंगे, वहां दवाखाना बनाया जाएगा या सरकारी कोई ऑफिस बनाई जाएगी। इसी तरह हुकूमत औकाफी जायदादों को दीनी मकासद के बजाय तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। नीज जो वक्फ जमीन इस्तेमाल में ना हो, बेकार पड़ी हो, हुकूमत उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल में ला सकती है। मसलन किसी शख्स ने काफी सालों पहले एक खुली जमीन मदरसे के लिए वक्फ की थी, लेकिन माली वसाइल की कमी की वजह से वहां मदरसा तामीर नहीं किया जा सका और वो जमीन अब तक खाली पड़ी हुई है। तो हुकूमत ये देखेगी कि पिछले कितने सालों से ये जमीन खाली पड़ी है, फिर हुकूमत कहेगी कि भाई चूंकि ये जमीन एक अरसे से खाली पड़ी है, इसलिए हम उसे सरकारी स्कूल के लिए या सरकारी अस्पताल के लिए या पब्लिक पार्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरमीमी बिल की एक शिक इंतहाई खतरनाक है, जिसमें कहा गया है कि औकाफी जायदाद को कानूनी तौर पर तस्लीम करने के लिए दस्तावेजी सबूत जरूरी होगा। अब जितने पुराने जो मस्जिदें हैं औकाफ की, उन सब मस्जिदों के दस्तावेजाती सबूत का मिलना बहुत मुश्किल है। वो सारी मस्जिदों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इस बिल के बाद औकाफी जायदादों की मिल्कियत साबित करने के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी दस्तावेजात जरूरी होंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सी मसाजिद और दरगाहें जो सदियों पुरानी है और जिन्हें वक्त तस्लीम किया जाता रहा है, अब सरकारी दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी के सबब वो औकाफी नहीं कहलाएंगी। मुल्क में इस तरह की सैकड़ों मसाजिद हैं जिन्हें सदियों पहले अल्लाह के नेक बंदों ने तामीर किया था और उस वक्त रजिस्ट्रेशन का कोई नज़म नहीं था, तो उस वक्त से आज तक वो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। तो पुराने कानून के रोसे उस जगह का बरसों से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होना ही उसके औकाफी होने की दलील थी। लेकिन मौजूदा तरमीम शुदा कानून में ऐसी तमाम औकाफी जायदादें और मसाजिद के लिए भी सरकारी दस्तावेजात की फराहमी जरूरी है। तो जाहिर बात है
کہ اس سے کیا ہوگا، تمام مدارس اور خانقاہیں، قبرستان اور عیدگاہیں جن کے کاغذات نہیں ہیں لیکن وقف شدہ ہیں اور وقف کے طور پر یوز کی جا رہی ہیں، اب یہ ساری زمینیں، یہ سارے قبرستان، وہاں قائم مذہبی ادارے سب جو ہے حکومت کی بدنگاہی کا شکار ہو جائیں گے کسی بھی اعتبار سے۔ تو میرے معزز علماء اکرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسری جو محنت ہے اسباب کے اعتبار سے، اس محنت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو اس وقف ترمیمی بل کے سنجیدگی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، خاص طور پر جمعے کے خطابات وغیرہ میں اس پر توجہ دیں، اور دوسرے کیا ہے، یہ جو وقف ترمیمی بل آ گئی اور اس کی سنجیدگی بعض لوگوں کو معلوم ہو گئی، تو اس کا ایک اثر کیا ہوگا، مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوگی۔ مایوسی کو دور کرنا یہ بھی ہمارے علماء کا کام ہے۔ وہ طلاق بل کا مسئلہ ہوا، 3 طلاق کا بل آ گیا، اور اسی طرح سے جو ہے نا NRC کے بارے میں اس سے پہلے بہت زیادہ یعنی شدت اختیار کی گئی تھی، اور بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ لگاتار یہ جو معاملات آ رہے نا تو عام مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ تو ہمیں جو ہے امت کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں پر تاریخ میں اس سے زیادہ خطرناک حالات آ چکے ہیں، ہمیں مایوس نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حالات کچھ بھی نہیں، اس سے خطرناک حالات آ چکے ہیں اور ہمارے وہ حالات آ کر گزر گئے، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اور اللہ کی قدرت بڑی ہے، مایوس ہونے سے کیا ہوگا، تھوڑی بہت جو ہم جو ہے نا دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں نا وہ بھی طاقت ختم ہو جائے۔ ہمارے مذہب میں مایوسی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو امت کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی قرآنی تاریخ تم اپنی تاریخ دیکھو، مایوس کیوں ہو رہے ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی قدرت پر جو ہے یقین رکھو، اور مایوسی کو نکال کر ہم کو عملی میدان میں محنت کرنا ہے۔ محنت کرنے میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد لانا ہے۔ محنت کرنے کے اندر جو ہے نا ابھی جو وقف بل کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم میں بھرپور طریقے سے ہمیں شامل ہونا ہے۔ ہمارے صفوں میں اتحاد ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں کوئی اس بل کی تائید نہ کرے۔ جیسے بعض ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، باقاعدہ کچھ سجادوں کو لا کے جو ہے نا سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا اور وہ بیان دے رہے کہ جو بل لائی جا رہی ہے اس سے فائدہ ہوگا مسلمانوں کو۔ یہ انتہائی غلط بات، انتہائی غلط بات۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے نا حکومت مسلمانوں کے فائدے کے لیے لا رہی ہے۔ ارے بھائی، جس پارٹی کی بنیاد ہی مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہو، اس پارٹی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی توقع ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ یہ بل سراسر مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک جتنے بھی ملک، بابری مسجد کو ڈھانا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے خطرناک واقعہ یہ ہے وقت۔ وہ ایک مسجد کا مسئلہ تھا نا، یہاں سینکڑوں ہزاروں مسجدیں خطرے میں آ رہی، تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ جو مہم جو چلائی جا رہی ہے اس مہم میں بھرپور طریقے سے ہمیں حصہ لینا ہے۔ ہم کو جو ہے جذبات سے کام نہیں لینا، مگر ہمارے بڑوں کی جانب سے جو بات کہی جائے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ہمارا متحدہ ادارہ، سارے مسلمانوں کا ادارہ، تمام مسالک کے لوگ اس کے اندر ہیں۔ تو بورڈ کے جتنے اکابر ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو ہدایت ہم کو ملے ہم اس پر عمل کریں۔ جیسے احتجاج کے لیے کہا جائے ویسے ہم کریں، اپنے علاقے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ پورے طور پر کریں۔ اور یاد رکھیے، جیسے کسان بل کے موقع پر کسانوں نے کیا کیا تھا، 1 سال سے زیادہ جو ہے کیسا مجاہدہ کرے، وہ روڈوں پہ کھانا پینا ساری مشکلات، اور ان کو کتنا ستایا گیا، کیسے کیسے جو ہے نا ان پر ظلم کیا گیا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ تو ہمیں بھی یہ جو احتجاج ہے نا، یہ خالی ہفتہ 2 ہفتے میں ختم کرنے کا نہیں ہے، یہ سال ہر سال چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، اور ہر مسلمان کا ذہن بنانا، اور ایک اور کام کرنا ہے۔ ایک اور کام وہ کیا ہے، ہر علاقے کے مسلمان اپنے علاقے کے غیر مسلموں کو ساتھ، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن
یہ ضروری ہے۔ ہمارا احتجاج کامیاب تب ہوگا جب ہم اپنے ساتھ جو ہے دوسری اقلیتوں کو اور دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو، دلتوں کو، ہریجنوں کو، ہم جو ہے اپنے اپنے علاقے میں جب آپ احتجاج کے لیے ریالی نکالیں یا کوئی نظام بنائیں تو اپنے علاقے کے غیر مسلم قائدین سے مل کر ان کو شامل کریں۔ اس کے لیے محنت ضرور ہوگی، مگر یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ حکومت کو یہ بتانا ہے کہ یہ ظالمانہ بل ہے، اس کے اندر خود ہمارے انصاف پسند غیر مسلم ہمارے ساتھ۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکھ لوگ باقاعدہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم جو ہے نا خاموش کیوں بیٹھے ہو، تم میدان میں آؤ، ہم تمہارا ساتھ۔ اس لیے سکھوں کو اور اسی طرح سے دلتوں کو اور دوسرے اور ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک بڑی تعداد انصاف پسند ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بل کے پیچھے کیا ہے، خالصتانی کیا ہے۔ تو ایسے سب لوگوں کو ہم ساتھ دیں اور ساتھ لے کر یہ مسلسل اس مہم کو چلاتے رہنا ہے میرے بھائی۔ تو یہ دو کام کرنے کے خلاصہ آخر میں یہ ہے کہ دو طرح کی محنت ہے۔ پہلی والی محنت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور دوسری والی محنت اسباب کے میدان میں۔ اسباب کے میدان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس بل کی خطرناکی کو سب کو بتانا، اور دوسرے امت چونکہ کمزور ہے اس لیے امت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو امت کو طاقتور بنانے کی ہمیں کوشش کرنا، اور میری بات، اور تیسرے اپنی صفوں میں اتحاد کو لانا ہے، اور چوتھے احتجاجی مہم کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہو کر اس مہم کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ علماء کرام کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں کچھ تخفیف کر سکتے ہو تو کریں۔ اس وقت ترجیحی بنیاد پر اپنے زیادہ اوقات اس مہم کے لیے فارغ کریں، ترجیحی بنیاد پر اپنے زیادہ اوقات اس مہم کے لیے فارغ کریں، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ بھائی ہمارا مدرسہ جب خطرے میں پڑے گا تو ہم پڑھانا کیا ہوگا؟ ہم نہ مدرس رہ سکیں گے اور نہ امام بن سکیں گے۔ امامت کے لیے مسجد چاہیے اور مدرس کے لیے مدرسہ چاہیے۔ اب یہ بل جو ہے نا مسجد مدرسہ سب کو خطرے میں ڈال رہی ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے لیے بھرپور جو ہے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اور ایک بات، آخری بات، وہ کیا ہے دوستو، یہ دو جماعتوں کی تائید اس بل کو ایسی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے یہ فرقہ پرست پارٹی اس بل کو پاس کر سکی۔ یہ دو جماعتیں، نتیش کمار کی جماعت اور یہ ہمارے آندھرا کے جو قائد ہیں ان کی، یہ دو جماعتیں۔ ہمارے علماء جو بھی کہیں گے، علماء اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آندھرا کے مسلمانوں کو، جنوبی ہند کے اندر آندھرا کے مسلمانوں کو زیادہ احتجاج کرنا ہے، اور یاد رکھیے ہم ان کو بتائیں کہ بھائی ہماری سیاسی طاقت کیا ہے، تم اگر ہمارے خلاف جائیں گے تو ہم تم کو اقتدار سے محروم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی چند دنوں کے لیے ہم غصہ دکھا کر پھر الیکشن کے موقع پر پھر انہیں کو ووٹ ڈالیں، نہیں، ووٹ کی جو طاقت ہے نا مضبوط طاقت ہے۔ آج یہ امت جو ہے نا اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ الیکشن کا وقت آتا ہے ہم جو ہے بکھر جائیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ہمارا ہر مسلمان یہ دیکھے کہ اوپر سے ہماری جو مرکزی لیول کی جو قیادت ہے وہاں سے جو حکم آئے گا ہم اس پر عمل کریں۔ اگر وہاں سے حکم آیا کہ کسی بھی صورت سے جو ہے اب جو پارٹی ہے اس کو ہم کو جو ہے شکست سے دوچار کرنا ہے تو برابر کریں۔ اس کے بغیر میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھو، ابھی یہاں علماء کرام سے ہماری بات ہوئی تو بعض علماء نے بتایا کہ ابھی ایسی حرکت جو ہے پہلے والا جو چیف منسٹر تھا اس نے بھی ایسے ہی کیا ہے NRC کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر۔ تو اب یہ جو کام ہوا ہے نا، جس کو مسلمانوں نے ووٹ ڈالا اور مسلمانوں کے ووٹ سے جو ہے وہ اقتدار پر آیا، اس نے ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کو تو سبق ملنا ضروری ہے، ہر حال میں اس کو سبق ملنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے مسلمانوں میں بعض کا تعلق جو ہے جگن کی پارٹی سے ہے، بعض کا تعلق جو ہے تیلگو دیشم سے ہے۔ یہ جو پہلے سے جو تعلق رہتا نا اپنے مفادات کے لیے، اگر ملت کا معاملہ آئے ہم اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں، ذاتی مفادات کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی بندہ اگر فرض کیجیے برس سے جو ہے تیلگو دیشم سے وابستہ ہے، لیکن اب اگر ہمارے بڑوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم کو اسے جو ہے شکست سے دوچار کرنا ہے تو ہمیں تیار ہونا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے پیش نظر
ملت کا مفاد، امت کا مفاد کیا ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنی ذات کا مفاد ہمارے پیش نظر نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، مگر یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہماری سیاسی وزن ہمارا ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح سے بکھرے رہے تو یاد رکھیے کہ کل کے دن جو ہے نا ہم کو پوری طرح سے جو ہے نا رون دیا جائے۔ تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا، آنے والے انتخابات کے لیے ابھی سے شعور بیدار کرنا، ابھی سے شعور بیدار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں چند مسلمان لیڈر ہے تو آپ ان کا خیال کر رہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ مسلمان لیڈر وہ اپنے مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پیش نظر اسلام، ہمارا دین اور انسانیت کا فائدہ کس میں ہے اسے جو ہے دیکھنا چاہیے۔ جو فرقہ پرستوں کو طاقتور بنائے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی صفوں میں اتحاد، ایسا مسلمانوں کا ہر مسلمان کا ذہن یہ بن جائے کہ وہ ووٹ ڈالتے ہوئے پہلے سے کوئی جو ہے نا کسی کی کہنے پر نہ ڈالے، بلکہ یہ دیکھیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، ان حالات میں کس کو جو ہے ووٹ دیا جائے تو بہتر ہوگا، اور ہماری اوپر کی قیادت جو ہے وہ کس کے لیے نشاندہی کر رہی ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ علماء کرام کو بھی الیکشن سے پہلے بہت قائدانہ کردار ادا کرنا ہے میرے بھائی، بہت قائدانہ۔ کیوں؟ یہ ساری پارٹیاں اقتدار کے ذریعے ہم پر ظلم کر رہی ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار نہ ہو تو ظلم نہیں کر سکتی۔ آج جو ہے نا یہ وقفے کیوں بنایا گیا ہے؟ بھائی اگر ہم جو ہے نا عام انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ مسلمان اگر متحد ہو کر غیر فرقہ پرست پارٹیوں کو کامیاب بناتے ہیں تو ان کو کامیابی نہیں ملتی، لیکن مسلمان انتخابات کی اہمیت نہیں سمجھتے، مسلمان غفلت میں گزارتے ہیں، بہت سے تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں، اور جو ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو وہ سیکولر 4 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، سب کو ڈالتے تھوڑے فرقہ پرست جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب جو ہے متحد ہو کر ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو فخر ہے کہ اللہ نے اپنے آخری دین کا ہم کو علم بردار بنایا ہے۔ ہمارے پاس خدا کی واحد کتاب محفوظ حالت میں، دنیا میں کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ حالت میں نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ البتہ یہ کوشش کا میدان ہے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس کے اندر جو ہے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے اندر کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور اسی اعتبار سے آخرت میں ہم کو پھل ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں ان باتوں پر آپ حضرات توجہ دیں گے، اور اس کو سامنے رکھ کر جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے جو بھی یہاں احتجاج وغیرہ کی جو بھی شکل ہو تو اس کے اندر تمام علماء یہ میرا کام سمجھ کر چلی باقاعدہ مہم چلانا ہے بہت اہمیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار خطاکار سیاہکار بندے مولا بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ الہ العالمین اے اللہ بے در پہ آزمائشیں آ رہی ہیں مولا، یہ اتنی ایسی آزمائشیں ہیں کہ ان آزمائشوں کے لیے صحابہ کرام جیسی جماعت ہونی چاہیے۔ ہم کمزور، ہم نہتے، ہم ہر اعتبار سے اے اللہ ناتوان، اے کریم پروردگار اپنے کرم سے مولا ہم کمزور بندوں پر آزمائشیں کم کر دیجیے۔ اے کریم پروردگار امت کو طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سبوں کو اے اللہ ہر قسم کے حالات میں دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اے کریم پروردگار یہ ہمیں کامل یقین ہے اے اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے اگر ہمیں استعمال کر لیا تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ اے اللہ موجودہ حالات میں ہم سب کو آپ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو اسلامی حکومت اور حمیت
کا اے اللہ احساس عطا فرما۔ اے اللہ 57 مسلم ممالک ہیں، اے اللہ آج کوئی بھی جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ یہ کتنی محرومی کی بات ہے، جس قوم کو جس امت کو اللہ نے امت واحدہ بنایا، چاہے مشرق کا مسلمان ہو یا مغرب کا مسلمان ہو، وہ سب ایک کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اے اللہ کیسا اتحاد ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کا اتنا جو ہے احساس ہونا چاہیے۔ اے کریم مولا عرب حکمرانوں کو اے اللہ کی اس بات کا شعور عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے ملک کے اندر بھی ان اے اللہ فرقہ پرستوں کا ایک ہی نشانہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ چاہتے ہیں ہندوستان سے اسلام کا صفایا ہو، ہندوستان سے مدارس کا مساجد کا خاتمہ کر دیا جائے، ہندوستان سے شریعت اسلامی کا خاتمہ کیا جائے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے اندر دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ مولا کہاں کہاں جو ہے انہوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ اے کریم پروردگار ان بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے میں اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی اے اللہ سازشیں کی جا رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ یہ علماء کرام جو مختلف مساجد سے تعلق رکھنے والے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اور اس علاقے میں بھی اے اللہ احتجاج کے کام کو آگے بڑھنے کی سہولت پیدا فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سبوں کو اے اللہ دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنا، ہمارے اندر اسلامی حمیت اور غیرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اے اللہ حالات کی سنگینی کا احساس پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو مولا صرف اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے ملت کے لیے، ملک کے لیے اور دین کے لیے اے اللہ کوشش کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں مولا، ہم انتہائی ناکارے ہیں، نکمے ہیں۔ اے اللہ آپ کا کرم ہوگا، آپ کا فضل ہوگا تو مولا ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ اے اللہ آج کعبۃ اللہ کے اے اللہ خلاف کو تھام کر لوگ رو رہے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہندوستان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اے کریم پروردگار آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اے اللہ ہم ہر طرح سے دھتکارے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا ہمیں آزمائشوں پہ نہ ڈالیے۔ اے اللہ ہمیں اے کریم پروردگار اس ملک کے اندر اپنے دین اور اپنی شریعت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری نئی نسلوں کے اندر دین کا شعور بیدار کر دیجیے۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔